بیان نماز کے بعد جو شام کی نماز کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں وہ مبلغ حضرت نے دوزخ کا ایک نقشہ کھینچا اور آگ کے شعلے اور یہ سارا کچھ سامنے رکھا، تو ایک بزرگ آدمی اٹھے کہ مجھے وہاں جلدی لے جاؤ. تو مطلب ان شخص کو آگ بہت پیاری تھی، اور عرب کے صحرا میں ظاہر آگ بہت ہی ایک عذاب وہ صحرا ہے، تو یہ ایکالوجی کا ایک ڈفرینس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری بات جو ہے، چونکہ ہمارا لوگ ادب سینہ بسینہ سفر کرتا ہے، تو جو قومیں کلونائزڈ ہو جائے یا کمزور ہو جائے، اس پر کوئی باہر سے لوگ آ جائے، تو پھر اس قوم کی وہ لوگ عادت، اس کا وہ لوگ عادت وہ جگہ چھوڑتا ہے یا بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اگر ہم یہ اپنے ریجن میں جو انڈیا ہے، انڈیا اوریجنل انڈیا مطلب انڈس اراؤنڈ انڈس جو علاقہ ہے، اس میں دیکھیں تو ہمیں یہاں لوگ عادت میں دو طرح کے اثرات بہت نمایاں ملتے ہیں. ایک انڈک مطلب جو ہندوی، اور ایک سینٹرل ایشین. انڈک تو ظاہر ہے کہ ہم ویدک دور سے کہانیاں سنتے آ رہے ہیں، بنتے آ رہے ہیں، جو اسپرچول ورلڈ ہے اس میں. اور سینٹرل ایشین اور وہ تو وہاں سے سارے حملہ اور وہاں سے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ کہانیاں بھی آئی ہیں. مطلب عربین نائٹس، بوستان گلستان، یہ الف لیلہ، ان کی کہانیاں اب لوگ عادت پہ بھی شامل ہو چکی ہیں. اس طرح ایسا فیبلز مطلب کتنا وہ لگتا ہے انگلش کا، لیکن اس کی کہانیاں بھی ساری یہاں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں. ملا نصر الدین لطیفے سناتا ہوا کوئی کہانیاں ہیں، ان کو کوئی بھی کوئی اس کے آنرشپ کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے، کوئی ترکی کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے. تو مطلب یہ ٹریول کرتی ہے تو وہ اثرات آ جاتے ہیں لوکل پہ. تو لوکل میں پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ لوکل اپنے اس ایکالوجی کے مطابق اس کو کسٹمائز کرتے ہیں، اس کے مطابق مطلب کریکٹرز بدل دیتے ہیں، پلاٹ تھوڑا سا بدل دیتے ہیں. اب بہرام شہزادہ یہ ایرانی کہانی ہے، لیکن ہمارے تروالی میں ہے، شینا میں ہے، ہر جگہ ہے. ہم نے اس میں اپنا مثالہ بھرا ہے، اپنا لوکل وزڈم کا وہ مثالہ بھرا ہے. کہانی کا پلاٹ چاہے وہ کریکٹر وہ ہو، لیکن اس میں ساری چیزیں بدل دی ہے. اور ایک فرض کریں میری تروالی میں ایک کہانی ہے سلیمینک، یہ ایک وہ جو لیجنڈ نما ہے، مطلب جو تاریخی نیم تاریخی جو کہانی ہوتی ہے لیجنڈ. تو وہ وہاں وہ کریکٹر سلیمینک ہے، لیکن چترال اور شینا میں وہ سمالک ہو جاتا ہے، وہی کریکٹر مطلب وہی کہانی. تو مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک مشترک لوک ورثہ تھا، وہ پھر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتا گیا، چینج مطلب جدا ہوتا گیا، تنوع آتا گیا، اس پہ دوسرے اثرات بھی آ گئے. اب منفرد ہونا. اب اس طرح یہ اشتراک کی تو آپ بات کرتے ہیں تو استو اور نا یہ میتھالوجیز جو گریک ہے، رومن ہے، انڈین ہے، اب کریکٹرز بدل اس میں تبدیل ہے. ساری کہانی تو وہی ہے، کہانی پلاٹ اور وہ سارا تھیم تو وہی ہے، کریکٹر تو اشتراک تو بنتا ہے. ان پھر جو منفرد ہونا وہ میرے خیال میں ایک تو بہت ایکالوجی کے حساب سے بہت کم مطلب ہو جاتا ہے. فرض کریں صحراؤں میں اور پہاڑوں میں ظاہر ہے ان کہانیوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ نے صحرا کی بات کی، وہاں بھینس کی کہانی زیادہ ہے، تو ہمارے پہاڑوں پہ ڈورشنگ گو کی کہانی ہوگی. مطلب یہ جو یاک سے تو صحرا میں نہیں پایا جاتا، تو یہ کہانی بچوں کے لیے وہاں لوگ ادب میں یہ کہانی ہوگی. اسی طرح پریوں اور جنات کا، پری کا تو خیر جنات کا تعلق بیاباں سے ہے، تو بیاباں تو صحرا میں بھی ہو سکتا ہے، پہاڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، تو مشترک ہے. لیکن پری کا زیادہ جو حصہ ہے وہ جو زیادہ تعلق ہے وہ پہاڑوں سے، جھیلوں سے، اس سے ہے. تو ہمارے لوگ اس میں پریوں کے بغیر اس کو مکمل نہیں. اس لیے تو ہمارے اس پورے خطے کو یہ شمالی پاکستان جو ہے، چترال، سوات، دیر، کوہستان، گلگت بلتستان اور نورستان اور کشمیر تک، اس کو داردستان بھی کہا گیا، پرستان بھی کہا گیا کہ یہ یہاں پریا. اب ہمارے ہندو کش ریجن کو آپ دیکھیے، ہندو کش ریجن میں جتنی بھی کہانیاں ہیں پریوں سے متعلق ہے. اب ہم ہندو کش کو کوہ خواب کہتے ہیں،
حالانکہ کوئکب تو قفقاز وہ ہے نا، تو ہندو کش کو کوئکب اس کی ساری کہانیاں اسی کے ارد گرد ہے. تو مطلب یہ تھا کہ تنوع ان میں ہے بہت زیادہ، انفرادیت ان میں ہے اپنی جگہ موجود. اس کا میٹافر جو ہے وہ بہت مطلب ظاہر شاعری میں اور آپ کے اس میں میٹافر تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جو میٹافر ہے اس میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے اور انفرادیت پائی جاتی ہے. مطلب فرض کرے ہمارے ایک تروالی شعر میں ایک شاعر کہتا ہے شیلا سکن اتو اٹھوں دے دے کی جدا اسی مثال علی موسی کا سنمدت پلڑا. اب اس میں کہتا ہے کہ میرا دل یہ لکڑ نہیں ہے کہ میں اس کو کلہاڑی سے توڑ چوک کر دوں. یہ تو علیموں کی طرح ہے، یہ صنم کے ارد گرد بن گیا. علیموں اب ایک وہاں نہیں ہوگا، سندھ میں نہیں ہوگا کہ وہاں ایک پہاڑی علاقوں میں ایک پیراسائٹ نما ایک چیز ہے، مطلب جو درختوں پہ چڑھتا ہے اور ان کو بالکل پھر اس کو جدا الگ نہیں کر سکتے اس درخت سے، اتنا وہ چمٹ جاتا ہے. تو اس نے یہ میٹافر ہوا. پھر ایک دوسرا شاعر کہتا ہے کہ یا اوران ڈھندے والو نل گیا راجسی پیل وہی ہمیں بھگیوا. اب اوران سیلاب ہر جگہ آتا ہے، اوران ایک وہاں ایک نالا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی جیسے اوران اس نالے میں فلیش فلڈ آیا، کھڑا سیلاب آیا، اسی طرح آپ کے دکھ کی وجہ سے میرے دل سے خون نکل رہا ہے، رس رہا ہے. تو یہ لوکل میٹافور میں سے کس طرح کیا. تو بچوں کی کہانیاں، شکاریوں کی کہانیاں جو ہمارے گھروں میں سنایا کرتی تھی وہ سارا کچھ ہے. اب تو سارا کچھ جو کلچرل باؤنڈریز بھی بلر ہو رہی ہے کافی حد تک، تو سارے اثرات باہر سے آ رہے ہیں، موبائل ہے، گلوبلائزیشن ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں ہمیں اس میں پھر اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہمارا لوکل جو ہماری لوکل شاعری یا لوکل کہانیاں یا کریکٹرز، ان کا تحفظ لازمی ہو جاتا ہے اور ان کو اس کو پہنچانا بڑا. اور ایک اس میں سویلائزیشن ڈفرینس بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح دکھانا. ہمارے اس میں اشتراک کل کمیونٹی کی زیادہ بات ہوتی ہے، ویسٹ میں انڈیویجولسٹک زیادہ بات ہوتی ہے، انفرادیت کی زیادہ بات ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ چھوڑ دیں، اس میں چلے نہ جائے تو جنگوں کی صورتحال ہوگی. تو یہ دونوں کو ساتھ چلنا لازمی ہے اور اس کو لوکل ادب کو میرے خیال میں تحفظ دینا، فروغ دینا بڑا لازمی ہے اور بہت ہی ارجنٹ کام ہے یہ. شکریہ.